बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पब्लिक पल्स। मैं हूं नम्रा तारिक। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि इत्तेहादी हुकूमत बनाती है मिलके, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पर्टिकुलरली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान एक झगड़ा आपको याद होगा, नहरों के मामले पे छिड़ पड़ा था और वो झगड़ा शिद्दत इख्तियार कर गया, जहाँ पे सिंध की हुकूमत समेत सिंध के अवाम भी बाहर सड़कों पे आए, एहतजाज किया, वफाकी हुकूमत से ये मुतालबा किया कि इस प्रोजेक्ट को रोका जाए। सो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो कि चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो इस हफ्ते इकट्ठे बैठे, नहरों के मामले पर बातचीत हुई और फाइनली जो है वो कंसेंसस डेवलप कर लिया गया कि तब तक इस पे कोई काम नहीं होगा, इस प्रोजेक्ट पे, जब तक सीसीआई का मामला, इस मामले को जब तक सीसीआई में लेके नहीं आया जाता और 6 नहरों का जो मामला है वो मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास में ले जाने का फाइनली ऐलान कर लिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये मामला हल हो गया वफाक और सिंध के दरमियान, लेकिन अभी तक एहतजाज जारी है। अब ये एहतजाज क्यों जारी है, कौन ये एहतजाज कर रहा है, इस पे बात करने के लिए मुझे ज्वाइन करिए प्रोग्राम में आमना शेख साहिबा। कुछ ही देर में ज्वाइन करते हैं बैरिस्टर साद रसूल। आमना, जो एहतजाज हो रहा है अभी तक वो क्यों हो रहा है? नम्रा, देखिए, मैंने आपको पहले भी एक चीज़ बड़ी काफ़ी अरसा से हम इस बात के ऊपर डिबेट करते रहे और मैंने आपको इस बात का जिक्र किया था कि जो नहरों का मामला है वो एक बड़ा सेंसिटिव मामला है और वो हुआ ये कि वो आई थिंक वो पॉलिटिकल मिसकैलकुलेशन हुई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, क्योंकि उन्होंने खुद प्रेसिडेंट जरदारी ने उसके ऊपर साइन भी किए और सारा कुछ किया और उसके बाद उनको ये लगा कि उसकी वजह से उनका पॉलिटिकल कैपिटल लूज हो रहा है। तो उन्होंने सिंध के अंदर, सिर्फ सिंध के अंदर, एक्चुअल फोकस हमें इस बात पर करना पड़ेगा कि नेशनल असेंबली में नहीं, सेनेट में नहीं, इस्लामाबाद में नहीं, कहीं और नहीं, सिर्फ सिंध के अंदर ये जो है इस तरह की तकारीर करनी शुरू कर दी और इस तरह की चीज़ें करनी शुरू कर दी जिसपे उन्होंने लोगों को ये दिखाया आपके पानी को डिफेंड कर रहे हैं, हम आपका राइट टू लाइफ डिफेंड कर रहे हैं और ये सारा कुछ किया गया। सो वो जो एहतजाज है वो मेरा ख्याल है कि उसी चीज़ की कड़ी है, इन ड्यू टाइम वो डाई डाउन कर जाएगा, उसमें कोई इतनी परेशानी की या कोई इस तरह की बात नहीं है। पहले भी मैंने आपको कहा था कि परेशानी की बात नहीं है और देखें आज वही हुआ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज फाइनली दोबारा से उस मामले पर एक पेज पर आ गई और ये फैसला कर लिया गया कि मिल के जो भी फैसला होगा मिल के किया जाएगा। मैं बार बार आपको इसी चीज़ की निशानदेही करा रही थी कि ये हुकूमत का डे 1 से ये फैसला है और ये उनका डिमीनर है, ये उनका तरीका है, तर्ज हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का ये है कि हम सबको साथ लेके चलेंगे। आप कह रही हैं परेशानी की बात नहीं है। आज भी कराची और खैरपुर में पुलिस ने नहरों के मसले पर एहतजाज करने वाले वकला पर लाठीचार्ज किया। सिंध में कैनाल्स के खिलाफ मेरे पास खबर है, जो एहतजाज मुश्तइल मुजाहिरीन ने पुलिस मोबाइल को आग लगा दी। अफराद हो रहे हैं पाकिस्तानी, कश्मीरी, हमारे मुसलमान बहन भाई, एक तो इंडिया और पाकिस्तान की बात कर करके कश्मीर भी हमारी जुबान पे, लेकिन परेशानी की बात नहीं है ये। नम्रा, 2 अलग सवाल हैं। आपने मुझसे ये नहीं पूछा था कि प्रोटेस्ट क्या हो रहे हैं, प्रोटेस्ट के ऊपर पुलिस का क्या प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं? मैं वही कह रही हूं, आपने कहा कि प्रोटेस्ट और वज़ीर आज़म के दरमियान एक बात तय हो गई। मेरी बात तो सुनिएगा। आपने कहा प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, आपने ये नहीं कहा कि प्रोटेस्ट में क्या हो रहा है, प्रोटेस्ट पे पुलिस का क्या रद्द अमल है, ये बिल्कुल अलग बात है। पुलिस प्रोटेस्टर्स को कैसे ट्रीट कर रही है, दिस हैज नथिंग टू डू विद नहरों का मामला। नहरों का मामला डिसाइड होता है नहीं होता, 2 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन्होंने मिलकर फैसला डिसाइड करना है। अगर आप जहां तक पुलिस ने, अगर किसी भी सूबे की पुलिस ने किसी भी प्रोटेस्टर के साथ कोई ज्यादती की है तो मैं उसकी जाती तौर पे शदीद मजम्मत करती हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हमें ये भी इंश्योर करना पड़ेगा पीसफुल प्रोटेस्ट हर पाकिस्तानी शहरी का राइट है। हर पाकिस्तान कि जब बात तय हो गई वफाक, आम आवाम के साथ तो तय नहीं हुई ना। एहतजाज कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है? आम आवाम कर रही है नम्रा, आम आवाम कर रही है। आम आवाम का हक है एहतजाज करना, उनका आईनी हक है एहतजाज करना। लेकिन जब उनको बता दिया गया कि इस प्रोजेक्ट पे तब तक काम नहीं होगा, जब लोगों को बेयकीनी है, शायद सिंध के लोगों को अपनी लीडरशिप पे बेयकीनी है। यही मैंने बात शुरू यहाँ से की कि जब पीपल्स पार्टी खुद ये मुआहदा साइन कर चुकी थी, उसके बाद अवाम को बेवकूफ बनाती रही कि जी हम आपके साथ खड़े हैं और हम ये नहीं होने देंगे, तो अवाम को तो बेयकीनी है। कौन एहतजाज कर रहा है? वकला एहतजाज क्यों कर रहे हैं जब ऑलरेडी डिसाइड हो गया मैटर कि ये सीसीआई में जाएगा? उसके बाद देखिए नम्रा, सीसीआई में जाने का डिसीजन जो है वो अवाम के लिए सफिशिएंट नहीं है। आप ये समझे कि अवाम इज फीलिंग बिट्रेड राइट नाउ। पीपल्स पार्टी ने मुआहदा साइन कर लिया, उसके बाद अवाम को बेवकूफ बनाते रहे, तकरीरें करके, नारे लगा के। अवाम को नहीं पता कि सब कुछ का क्या रिजल्ट है। प्राइम मिनिस्टर ने अवाम को सफिशिएंट क्यों नहीं दिया? प्राइम मिनिस्टर का ये काम ही नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ने तो बुला लिया ना, प्राइम मिनिस्टर मिलने आए थे।
تو میں یہی کہہ رہی ہوں پرائم منسٹر نے تو میٹنگ کے لیے بلا لیا, پرائم منسٹر نے تو سندھ کی عوام کو جا کے تسلی نہیں دینی, سندھ کی عوام کو سندھ کے نمائندے جواب دے ہیں. تو پھر وزیر اعظم نے کیا کیا؟ Oh my God, honestly, I'm genuinely, it's not complicated at all. I'm genuinely failing to understand why it is so difficult to میں اس میں گزارش کروں آپ نہیں, مجھے ایک منٹ دیجیے گا, میں ایکسپلین کر دیتی ہوں. ایک صوبہ ہے جس کے اندر پچھلی 5 دہائیوں سے ایک پارٹی کی حکومت ہے, انہوں نے ایک معاہدہ سائن کیا نیروں کا, انہوں نے سائن کرنے کے بعد ان کو پولیٹیکل بیک لیش آیا, ان کی عوام کو وہ فیصلہ غلط لگا, عوام نے پروٹیسٹ کیا, انہوں نے اس پروٹیسٹ کی امید نہیں کی تھی کہ اتنا شدید مذمت آئے گی اور عوام اتنی ناخوش ہوگی. ان کو عوام کو تسلی دینے کے لیے انہوں نے ڈھونگ رچایا, کچھ دیر کے لیے تقریریں کی, نعرے لگائے اور سارا کچھ کیا, جس سے عوام کی تسلی نہیں ہوئی. اس وجہ سے وہ معاملہ سی سی آئی میں لے جانے کا فیصلہ کیا گیا. اب جب کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں اس فیصلے کو اس معاملے کو لے جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے, دس ڈز ناٹ گارنٹی دا پیپل آف سندھ کہ فیصلہ ان کے حق میں ہی ہوگا, اور ان کا آئینی حق ہے اس بات کے اوپر احتجاج کرنا. I really fail to understand what is so difficult in this series of events. آپ کا پوائنٹ ساتھ ساتھ میں میڈم سے ایگری کرتا ہوں. سب سے پہلی بات I'm so glad کہ آپ کو ایٹ لیسٹ سمجھ تو آ گئی کہ میں کیا, ارے یہ کیا ہو گیا آج. میں میڈم سے ایگری کرتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے سندھ کو کے عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی, پھر رنگے ہاتھوں پکڑے گئے, اور اب کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو کیسے ٹھیک کریں. لیکن اس میں 2-3 چھوٹی سی گزارشات ہیں آپ کی اجازت سے. میڈم نے کہا کہ, یا میم کے جواب سے مجھے لگا کہ جو پارٹی سندھ میں پچھلے میڈم نے پتہ نہیں 20 سال کہا 40 سال کہا, جتنی بھی دیر سے دہائیوں سے حکمران ہے, کہ سندھ کے لوگوں کا مسئلہ اس پارٹی کا مسئلہ ہے. یہ بات درست ہے کہ اس پارٹی کا اور صوبائی حکومت کا مسئلہ ہے. میں کریکشن کر دوں, ہاں ضرور, اگر میں بات پوری کر سکوں تو آپ پوری کریں, لیکن میں آپ کو اپنی سٹیٹمنٹ کلیئر کر دوں. میں نے یہ نہیں کہا, میں نے یہ کہا کہ کیونکہ اس وقت وہاں پہ ان کی حکومت ہے بہت دہائیوں سے, تو ان کی عوام کو ان کے اوپر مسٹرسٹ ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ ان کا مسئلہ پورے پاکستان میں رہنے بسنے والے ہر شخص کا مسئلہ وزیر اعظم پاکستان کا مسئلہ ہے, اور وہ اس کی رسپانسبلٹی 100% لیتے. تو میڈم پھر آپ ساری چیزوں کی رسپانسبلٹی لیں گے نا. جو آپ نے 2 منٹ پہلے کہا وہاں سے تو یو ٹرن ہو گئی بات. بالکل یو ٹرن اس وجہ سے کہ آپ نے کہا کہ سندھ کے لوگوں کو ان کے ریپرزینٹیٹیو لیڈرز کے اوپر اعتماد نہیں ہے. ہاں, تو پرائم منسٹر بھی انہی کے ریپرزینٹیٹیو لیڈر ہیں. کیا یہ بات درست نہیں؟ کیا سوری, ہم اس وقت ایک بڑی بات کریں نا, صوبائی اور وفاقی تو صرف آپ اور میں بحث کر رہے ہیں. سندھ کے لوگ ہیں, ان کا پانی ہے, وہ کہتے ہیں ہمارے پانی کو درست تقسیم نہیں کیا جا رہا, وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں, ان کے اوپر پولیس لاٹھی چارج کر رہی ہے. یہ ایکچوئل ایشو ہے. اس کے اندر صوبائی کیا ہے کیا نہیں, یہ تو آپ اور میں قانونی بحث کر رہے ہیں نا. وزیر اعظم تو جو سندھ کے عوام سندھ کی پارٹی سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں, پیپلز پارٹی سے پانی پہ, وہی وزیر اعظم کو بھی سننا چاہیے نا. وہ سب کے وزیر اعظم ہیں. اگر سندھ کے عوام کے اوپر صوبائی حکومت کوئی پولیس کے تھرو ظلم کر رہی ہے تو وزیر اعظم سب کے وزیر اعظم ہیں. یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ پیپلز پارٹی کر رہی ہے, ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں. یہ کسی نے بھی نہیں کہا. میری سوری میم, شاید مجھے تو نہیں سمجھ آئی تھی اس وقت بات, لیکن لگا یہ کہ نون لیگ, اور آپ کے پرسپیکٹو سے نہیں, اگر آپ ساری نون لیگ کو سن لیں پچھلے 2-4-5 دن میں سندھ کے مسائل پہ, تو نون لیگ یہ نیریٹو کریٹ کر رہی ہے کہ کیونکہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے تو یہ ان کا مسئلہ ہے, انہوں نے اپنی عوام سے سچ نہیں بولا, وہ پھنس گئے, انہوں نے لاٹھی چارج کیا. بھائی آپ وفاقی حکومت ہیں, آپ پرائم منسٹر پاکستان کے ہیں, پنجاب کے نہیں ہیں, صرف ان علاقوں کے نہیں ہیں جہاں پہ صرف نون لیگ کی حکومت ہے. آپ پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں. وہ جو سندھ کے لوگ جو ڈیمانڈ بلاول زرداری سے کر رہے ہیں نا, آپ نے کہا کہ میٹر کو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں لے جائیں گے. کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں سندھ کی عوام کا ایک ووٹ ہے, سندھ کی عوام کا ایک چیف منسٹر. کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں چیف منسٹرز بیٹھتے ہیں اور پرائم منسٹر بیٹھتے ہیں. تو سندھ کی عوام کا ایک ووٹ ہے. لیکن آپ جو وفاقی حکومت ہیں, جو سندھ کی بھی وفاقی حکومت ہے, آپ کے تو 3 ہیں. آپ کے پاس پنجاب کا بھی سندھ کے حق میں ووٹ ڈالنے کا آپ کے پاس اختیار ہے. پرائم منسٹر تو سرٹنلی آپ کی پارٹی کے سندھ کے حق میں ووٹ ڈال سکتے ہیں. تو میری نون لیگ سے مودبانہ سی گزارش ہے کہ یہ جو ہے نا سیاسی اختلاف
اور اس کو آئین کی ڈھال کے پیچھے چھپ کے یہ کہنا کہ یہ سندھ کے مسئلے سندھ کی گورنمنٹ کے مسئلے ہیں اور یہ سیاسی اختلاف ہے, ہم آپس میں بیٹھ کے کہیں سیٹل کر لیں گے. وہ پکڑے گئے, انہوں نے معاہدہ سائن کیا, کیوں کیا بھائی؟ معاہدہ جس کسی نے بھی سائن کیا وفاق کے ساتھ کیا نا, فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کیا. اگر سندھ نے فیڈرل گورنمنٹ سے اگری کر لیا اور سندھ کی عوام نکل آئی ہے تو فیڈرل گورنمنٹ بھی تو ریکنسیڈر کر سکتی ہے اپنی فیڈرل گورنمنٹ چوائس. اسی لیے تو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں لے گئی نا, جی اور کیا کریں؟ سوری میڈم, اس سے تھوڑی سی بات زیادہ ہے. نہیں, اس سے زیادہ ہے نہیں, اس سے زیادہ بنانے کی کوشش کریں لیکن ہے نہیں. بتاتا ہوں میڈم, شاید ہم تو ناقص, ہم تو غلط ہی کر رہے ہوں گے بات. کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں اگر نون لیگ سندھ کی عوام کے ساتھ ہے, اگر سندھ کی آواز کے ساتھ ہے نون لیگ سندھ کے لوگوں کے ساتھ, ٹھیک ہے, تو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں پاس ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ نون لیگ کے 2 ریپرزینٹیٹیو اور ایک چیف منسٹر سندھ انف ہیں. کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے لیے اسٹرائک ڈاؤن ہو جائے پلیز گا. بیرسٹر صاحب ایک بات سنیے گا ذرا, یہ دوبارہ سے آپ بتا دیں آپ کس جگہ لے جانے کی بات کر رہے ہیں؟ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ. جی جی, نہ یہ سندھ کا انٹرسٹ ہے, نہ یہ پنجاب کا انٹرسٹ ہے, نہ یہ کے پی کے کا انٹرسٹ ہے, یہ کامن انٹرسٹ ہے پاکستان کا. ٹھیک ہے, یہ پاکستان کے انٹرسٹ کی بات ہو رہی ہے, یہ سندھ کی, بلوچستان کی, پنجاب کی, کے پی کے انٹرسٹ کی بات نہیں ہو رہی. آپ صوبائیت پہ آپ پلیز پروونشل کارڈ ادھر نہ کھیلیں. نہیں سوری میڈم, آپ نے کھیلا پروونشل کارڈ یہ کہہ کے کہ سندھ کے عوام پیپلز پارٹی کا مسئلہ ہے. ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ پروونشل کارڈ نہ کھیلیں. ہم کہہ رہے ہیں آپ وفاق ہیں, یہ اس کا مسئلہ ہے, آپ نہیں کہہ سکتے. کوئی اور, سوری, پنجاب میں کوئی مسئلہ ہو, سندھ کہہ سکتا ہے کہ نون لیگ کا مسئلہ ہے, کیونکہ سندھ کی نہ پیپلز پارٹی کی نہ وفاقی حکومت ہے نہ پنجاب میں صوبائی حکومت ہے. لیکن نون لیگ کسی صوبے کو نہیں کہہ سکتی, کیونکہ وفاقی پاور تو ہر صوبے میں نون لیگ کے پاس ہے نا. چیف سیکرٹری آپ لگاتے ہیں, آئی جی آپ لگاتے ہیں, وفاقی حکومت لگاتی ہے, پروونشل گورنمنٹ تو نہیں لگاتی. پرائم منسٹر کی ریکمنڈیشن کے ساتھ صاحب انفارچونیٹلی نمرا کو میری بات سننے اور سمجھنے میں بہت مشکل پیش آئی تھی, لیکن تھوڑی سی سمجھ آ گئی. آپ کی آ جاتی ہوتی ہے آسانی سے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. وہ آسان اور سچ بھی ہوتی ہے. ہاں کیا کریں, بس تھوڑا سا ایسے ہی ہے, لیکن مجھے تھوڑی سی سمجھ نہیں آ رہی, تو میری رہنمائی فرمائیے گا پلیز کہ مجھے یہ جو آپ نے ساری باتیں کی اور آپ نے کہا کہ وفاقی حکومت ایسی ہے, ویسی ہے, ویسی ہے, ویسی ہے, مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں سندھ میں, ان کے ساتھ آپ نے اس کو کیسے لنک کیا ہے. نمرا کا سوال غالباً یہ تھا کہ پروٹیسٹ کیوں کر رہے ہیں, پروٹیسٹ کیوں کر رہے ہیں. آپ کی بتائی ہوئی شاید سمجھ آ جائے, کیونکہ میں نے بڑے سادہ الفاظ میں بتانے کی کوشش کی تھی کہ وہ خفا ہیں, پریشان ہیں اپنے مسئلے سے, اس لیے پروٹیسٹ کر رہے ہیں, لیکن وہ سمجھ نہیں ہے. میں نے کہا تھا پریشانی کی بات نہیں ہے, لیکن عوام بالکل غلط, بالکل غلط. میں نے یہ کہا تھا کہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں چلا گیا, فیصلہ وہاں پہ بہتر طریقے سے ہو جائے گا, یہ میرا اوپینین ہے. سندھ کی عوام, ان کا رائٹ ہے, آئینی رائٹ ہے پروٹیسٹ کرنا, ان کو کنسرنز ہیں, اپنی حکومت پہ کنسرنز ہیں, ڈیسیجن پہ کنسرنز ہیں, اس لیے وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں. اور اگر ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی ظلم ہو, کسی قسم کا ان پہ کوئی ظلم ہو, تو وہ غلط ہے اور میں اس کی مذمت کرتی ہوں. میں نے یہ کہا تھا. کوئی ٹرانسلیٹر ہے تو بلوا کے نمرا کو سمجھا دیں پلیز, شاید ان کو سمجھ نہیں. شی واز ویری کنفیوزڈ اباؤٹ اٹ. میں اس پہ تھوڑی وضاحت کرتا ہوں. یہ بات میڈم کی درست ہے, ہم آپ کی بات کو, آپ کی بالکل یہ مناسب بات ہے کہ سندھ کی عوام کا اپنی حکومت کو یہ کہنا ہے کہ آپ ہماری بات نہیں کر رہے. یہی ایفیکٹولی سندھ کے اندر مسئلہ ہے کہ سندھ کی عوام جو پروٹیسٹ کر رہی ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ جو معاہدہ زرداری صاحب نے یا پیپلز پارٹی نے سائن کیا وہ ہماری آواز کو ریپرزینٹ نہیں کرتا. یہ سندھ کی عوام کہہ رہی ہے. میڈم نے بالکل درست کہا. جہاں پہ ہمارا میڈم سے اختلاف ہے تھوڑا سا بات پہ, وہ یہ ہے کہ سندھ کی عوام اگر سکھر میں اس پہ پروٹیسٹ کر رہی ہے تو یہ صرف پروونشل گورنمنٹ کے خلاف نہیں کر رہی, فیڈرل گورنمنٹ کے خلاف بھی پروٹیسٹ ہو رہا ہے, کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ بھی تو اس معاہدے کا سگنیٹری ہے کہ یہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ اس مسئلے کو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں لے گی کہ ہم سن رہے ہیں آپ کی بات اور ہم نہیں چاہتے کہ ہم یونیلیٹرلی کوئی فیصلہ لیں. میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں, آپ اس کو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں لے گئی. میرا آپ کی پولیٹیکل پارٹی سے اس نازک سے لمحے میں, جب ہندوستان ہم پہ چڑھ دوڑا ہے, جب بلوچستان کے اندر عجیب قسم کے مسائل چل رہے ہیں, ہم اس لمحے پہ میرا ہلکا سا مشورہ یہ ہے, باقی جیسے آپ کی نیچرلی جو بھی پولیٹیکل اسٹریٹجی ہو, کہ اگر آپ, اور یہ آپ نہیں, نون لیگ کے بہت سارے لوگ, اگر سندھ کی عوام کو پیپلز پارٹی اکیلے کا مسئلہ کہیں گے نا, کہیں گے کہ ان کو سننا چاہیے, وہ کیوں نہیں کر رہے, ان سے خفا ہیں, تو آپ اس کو مس ریڈ کر رہے ہیں.
जो आवाम है वो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेटिव लिस्ट को देख के तो प्रोटेस्ट नहीं करती कि फोर्थ स्केड्यूल में ये वाला मसला उसका, ये वाला मसला उसका, ऐसे थोड़ी प्रोटेस्ट हो रहा है। वो हुक्मरानों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उसमें अगर फेडरल गवर्नमेंट उनको ओन करेगी और उनके साथ खड़ी होगी या कम से कम उनकी बात सुनेगी, ये ना कहे जो मुझे लगा कि नून लीग बार बार कह रही है कि ये सिंध का, कि ये पीपल्स पार्टी का मसला है, हमारे साथ उन्होंने तो साहब मुआहदा कर ये लिया। बिल्कुल नहीं कह रही, ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने सिंध की आवाम को बेवकूफ बनाया, मुआहदा मैडम, आपने किया। भी बनाया क्योंकि आप मुआहदा मुआहदे के किया। दूसरे सिग्नेटरी हैं। हमने मुआहदे के सिग्नेटरी हैं, लेकिन हमने मुआहदे के ऊपर जाके तकरीरें नहीं की और उनको ये नहीं कहा कि हम आपको बचा रहे हैं। अब इससे। सच बोले बेवकूफ उनसे। बनाने में और एक मुआहदा करने में बड़ा फर्क है। मैडम, हमने एक पॉलिसी आप उन्हें सच बताएं ना, हमने अब- एक पॉलिसी डिसीजन लिया जिसके चलिए, ऊपर बैकलैश ब्रेक आया, लेते हैं, आवाम फिर ने आते हैं। अपनी नाखुशी नाज़रीन, का हमारी इजहार गुफ्तगू किया, जारी हमने रहती कहा है। कि हम उसको दोबारा एक ब्रेक शामिल करने लगे, ब्रेक के बाद आएंगे। कश्मीर वाला मामला कहां तक पहुंचा है, मकबूजा जम्मू कश्मीर वाला मामला कहां पहुंचा, इस पे बात करते हैं। वेलकम बैक टू पब्लिक पल्स। नाज़रीन, पहलगाम वाक़े पर जो अक़वाम मुत्तहिदा से भी उम्मीद की जा रही थी शायद भारत की जानिब से, लेकिन सलामती काउंसिल ने बयान जारी कर दिया। बयान जारी करना पाकिस्तान की एक बड़ी कामयाबी है। इसमें वो ये कि पहलगाम का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ। भारत की जानिब से भरपूर कोशिश की गई कि पहलगाम का लफ्ज इस्तेमाल हो जाए, लेकिन जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया वो मकबूजा जम्मू कश्मीर का ही किया गया। साथ साथ कितनी बड़ी जीत है ये पाकिस्तान के लिए। इसमें जी मकबूजा कश्मीर, ऑक्यूपाइड कश्मीर, इंडियन ऑक्यूपाइड नहीं, मकबूजा कश्मीर, लेकिन पहलगाम का वर्ड इस्तेमाल नहीं हुआ। जी, अब मेरे ख्याल है हम इसको थोड़ा सा चेक कर लें। मेरी मकबूजा नजर से कश्मीर जो है। गुजरी है वो खैर शायद आप दुरुस्त कह रही हो और जम्मू एंड कश्मीर का शायद आप दुरुस्त कह रही हो, खुद मुझे आई एम नॉट श्योर। देखिए, कुछ चीजों के ऊपर you don't have to just win the day, you have to win the era. ट्रू। गुजारिश ये है कि आज हम कश्मीर के लिए एक अक़वाम मुत्तहिदा की प्रेस रिलीज से एक वर्ड निकलवा दें ना निकलवाएं, ये टैक्टिकल विक्ट्रीज हैं रोज की, कि ये वाला अगले 2 मिनट कौन जीतेगा, उससे अगले 5 मिनट कौन जीतेगा। सवाल ये है कि पूरा मैच कौन जीतेगा, हमारी मैच की स्ट्रैटेजी। लेकिन साथ साथ इसकी सिग्निफिकेंस इस तरह भी है ना कि इंडिया का जो नैरेटिव है कि वो ऑक्यूपाइड कश्मीर नहीं है, लेकिन यूनाइटेड नेशंस की जानिब से जब ये मान लिया गया कि मकबूजा जम्मू कश्मीर, जी मैडम सॉरी, अगर ये बात यूनाइटेड नेशंस ने ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर कहा है तो इससे बड़ी अच्छी बात क्या हो सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि शायद इसमें कुछ लॉस्ट इन ट्रांसलेशन। जी जी प्लीज, मैं सिर्फ लेकिन इतनी सी गुजारिश करूं, विदाउट कमिटिंग टू दिस, आपकी इजाजत हो तो मैं एक छोटी सी सिर्फ गुजारिश करूं। जी, पाकिस्तान को एक रोज डिप्लोमेसी नहीं जीतनी। इंडिया ने और बहुत सारे ममालिक ने जिस तरह एक लॉन्ग टर्म अपना डिप्लोमेटिक प्लान बनाया, फॉर एग्जांपल चीन ने एक डिप्लोमेटिक प्लान बनाया आसियान के अंदर कि ताइवान के इशू के ऊपर चीन की रीजनल डिप्लोमेसी क्या होगी। इंडिया ने पिछले बहुत अरसे के अंदर डिप्लोमेटिक अपने अहदाफ उनका तयन किया और फिर उनको अचीव किया, जैसे कि वो मिडल ईस्ट से क्लोज हुआ, जैसे कि उसने ईरान के साथ वो क्लोज हुआ, जैसे कि अफगानिस्तान के अंदर भी आज उसका इन्फ्लुएंस चल रहा है। पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली, और ये किसी एक गवर्नमेंट की बात नहीं है, ये सिर्फ इस गवर्नमेंट की लाइफ टाइम में पूरा भी नहीं हो सकता, अगली 2-3 गवर्नमेंट की लाइफ टाइम्स में शायद पूरा ना हो सके। पाकिस्तान को कुछ अपने डिप्लोमेटिक गोल्स सेट करने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसी एक बात करूं, इंडिया की अगर आप सराउंडिंग जगह देखें, इंडिया के जो बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं उधर म्यांमार वगैरह को अगर आप छोड़ दें तो बांग्लादेश, नेपाल, चीन, पाकिस्तान, ये इंडिया और श्रीलंका, ये इंडिया की सराउंडिंग कंट्रीज हैं। किसी जमाने में इंडिया की बड़ी डीप रिलेशनशिप्स थी बांग्लादेश के साथ, नेपाल के साथ, श्रीलंका के साथ। अब वो जमाना नहीं है। बांग्लादेश भी आपके सामने है, श्रीलंका के अंदर जो अपहीवल हुई उसके अंदर भी इंडिया के एंटी नारे लगे, नेपाल के अंदर भी इस वक्त इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट मौजूद नहीं है, चीन तो हमारे सामने ही है। पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक अहदाफ डिटर्मिन करने चाहिए कि हम अपने 5 साल में, 10 साल में इन ममालिक के साथ डिप्लोमेसी करके एक रीजनल नैरेटिव फॉर एग्जांपल इंडिया पे क्या क्रिएट करेंगे। इसी तरह हमें अपने डिप्लोमेटिक अहदाफ मिडल ईस्ट के, सेंट्रल एशिया के
ہمیں پہلے اسٹیٹ کرنے چاہیے, سب لوگوں کو پتا ہو, ہمیں میڈیا پہ پتا ہو, آپ کو پتا ہو, اسٹوڈنٹس کو پتا ہو, پالیٹیشنس کو پتا ہو, خواجہ آصف جیسی اسٹیٹمنٹس نہ کوئی دے رہا ہو, سب کو اہداف پتا ہو, اور سب ان اہداف کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر حکومت کی, آج نون لیگ کی ہے, کل کسی اور کی ہوگی, پرسوں کسی اور کی ہوگی, ہم انہیں جج کر سکیں کہ دیکھیں ہمارا یہ گول تھا, ہم ادھر تک پہنچے, یہ اچھی بات ہوئی, یہ بری بات ہوئی. مجھے آئی ہیو نو ڈاؤٹ کہ ہم ڈپلومسی میں آج بھی کوئی اچھا کریں گے کام, کل بھی کوئی اچھا کریں گے, لیکن مجھے جس بات کا نون لیگ کے علاوہ تمام گورنمنٹ سے پچھلے کچھ عرصے کے اندر خلش رہی ہے, اور میں دعا کرتا ہوں کہ یہ جلدی ٹھیک ہو جائے, اس کہ ہمارا لانگ ٹرم ڈپلومیٹک ریجنل اور انٹرنیشنل پلان کیا ہے, ہم کیا کرنا چاہتے ہیں, کیا ہماری چین کی الائنمنٹ ہے یا ہماری یو ایس کی الائنمنٹ ہے, کیا ہم نیوٹرل ہیں کچھ ایشوز پہ یا ہم انوالوڈ ہیں ان ایشوز پہ. اگر ہم سب کو کچھ اہداف ہم نیشنل ڈیبیٹ سے ڈٹرمن کر لیں تو ہمیں بھی اکاؤنٹیبل گورنمنٹس کو رکھتے ہوئے آسانی ہوگی, گورنمنٹس کو بھی اپلائی کرتے ہوئے آسانی ہوگی, اور ایک نیشنل نیریٹو بنے گا جو کہ اس وقت پاکستان کا ڈپلومیٹک نیریٹو کیا ہے, یہ اس کا تعین کرنا بہت مشکل ہے, ہر بندہ اپنی اپنی بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے, ہم نے آپ نے بھی سلامتی کونسل کا بیان دیکھا, آئی ایم شیور. سو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو تحمل کا مظاہرہ کرنے کا کہا گیا دونوں اسٹیٹس کو, اسے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ہم کہ کس طرح سے تحمل کا مظاہرہ کیا جا سکتا ہے سب سے پہلے جب ایک اسٹیٹ جارحانہ اقدامات کر رہی ہے؟ سب سے پہلے تو یونائٹڈ جو سیکورٹی کاؤنسل ہے UN کا, انہوں نے کہا جموں اینڈ کشمیر, ناٹ آکوپائڈ کشمیر. سو جموں اینڈ کشمیر انہوں نے جب کہا, پہلے تو پاکستان کے لیے ایک یہ بڑا پازیٹیو اس لیے ہے کیونکہ انڈیا تو آرٹیکل 370 ایبروگیٹ کرنے کے بعد سے جموں اینڈ کشمیر کو الگ کر چکا ہے, اور اس کے بعد انہوں نے ایک یہ بات کی. دوسری بات, اس اسٹیٹمنٹ کے اندر کہیں پاکستان کا کوئی ذکر نہیں. اور یہ جو جموں اینڈ کشمیر کہنا ہے, یہ اس کا 370 سے میرا نہیں خیال تعلق ہے, کیونکہ انڈیا بھی اس کو جموں اینڈ کشمیر کہتا ہے نا. نہیں, انڈیا نے آپ کشمیر کہنا, جتنی اسٹیٹمنٹس اس واقعے کے بعد آئیں, انڈیا سے اور پہلگام کہنا شروع کر دیا. شاید یہ بات درست ہو, آئی ایم ناٹ شیور. سیٹ کشمیر, یہ UN کاؤنسل نے جو ہے, اور یہ پاکستان نے جموں اینڈ کشمیر کا, انڈیا ٹیکس اٹ ایز کشمیر. سیکنڈلی, اس کے اندر پاکستان کا کہیں پہ نام نہیں آیا, جو کہ ساتھ ساتھ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم چھوٹی چھوٹی وکٹریز لے رہے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی وکٹریز نہیں ہے, اور اتفاق ایسا ہے, اللہ نہ کرے کبھی ہمیں دوبارہ ایسا موقع ملے کہ ہم 3 دن ایک اتنے جو ہے دل دہلا دینے والے واقعے کو ڈسکس کریں, اتنی ایک مشکل وقت کو ڈسکس کریں. لیکن فرائیڈے سے سنڈے تک کی جو ڈیولپمنٹس ہیں, فرائیڈے سے ساتھ صاحب نے یہ پوچھنا شروع کیا کہ آپ کا پلان کیا ہے, اور الحمدللہ آج سنڈے تک ہر دن ہر 1 گھنٹے بعد ہمارے پاس ایک وکٹری پاکستان کی آئی. یہ ایک وکٹری نہیں ہے, پاکستان پورا میچ جیت چکا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں, سب سے بڑی پاکستان کی وکٹری یہ ہے کہ UN سیکورٹی کاؤنسل نے اس وقت اس کو ایک ٹیررسٹ اٹیک کہہ دیا. اگر ایسی بات ہوتی, سارا دن, اتنے 4 دن میں انڈیا نے کسی قسم کی کوئی کمی, کوئی کوشش نہیں چھوڑی, لابنگ کی, پیسہ لگایا, کوشش کی, منت کی, ہر چیز کی کہ کسی طرح اس اسٹیٹمنٹ کے اندر پاکستان کا نام آ جائے. پاکستان کا نام نہیں آیا. ٹرمپ نے اگر ایک نیوٹرل سٹیٹمنٹ دی, یہ پاکستان کی وکٹری ہے. ان کے مطابق ٹرمپ انڈیا کا ساتھ دے رہا تھا اور انڈیا کے ساتھ کھڑا تھا. ٹرمپ نے بھی یہ کہا کہ یہ ان دونوں ملکوں کا آپس کا فیصلہ ہے, یہ خود حل کریں گے. اس کے بعد آپ نے جتنا ان کو فائنینشیل لاس دیا وہ اپنی جگہ, جو افغانستان بارڈر کی وجہ, کلوزنگ کی وجہ سے. اس کے بعد آپ نے جو ایئر سپیس بند کی, آج چوتھا دن ہے کہ ایئر سپیس بند ہے. 5 منٹ کے اندر عمران خان صاحب نے گھٹنے ٹیکے تھے. 5 منٹس. ٹھیک. سو آپ یہ نہ کہیں کہ پلان کیا ہے, آپ کس پلان کی بات کر رہے ہیں. یہ بول نہیں رہے انڈیا کے بارے میں. تو آپ دیکھیں, بہت اچھی بات کی. تھینک یو ویری مچ فار سیئنگ دیٹ. لیٹ می کلیریفائی. اصل ایشو یہ ہے جس کی میں نے نشاندہی کی 3 دن سے, کیونکہ ہم یہ سملر ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں, اس کی نشاندہی آج جا کے ہوئی. اصل مسئلہ یہ ہے کہ سعد صاحب کا تعلق ایک ایسی جماعت سے ہے جن کی تمام سیاست, میرے تو دلوں کے وزیر اعظم نواز شریف, جن کی تمام سیاست, تمام ڈپلومیسی سوشل میڈیا پہ ہوتی ہے اور بیانوں پہ ہوتی ہے. ہم بیان بازی کی سیاست نہیں کرتے, ہم سوشل میڈیا کی سیاست نہیں کرتے. ہم اگر پاکستان, آپ ہر وقت سوشل میڈیا کی سیاست کرتے ہیں, آپ ہر وقت بیان بازی کی سیاست کرتے ہیں. آپ کو لگ رہا ہے ایسا؟ ہم نے نہیں کہا تھا کہ ہم بلین ٹری سونامی لے آئیں گے, ہم نے نہیں کہا تھا کہ ہم 1 کروڑ نوکریاں دے دیں گے, ہم نے ہوائی دعوے نہیں کیے تھے, ہم نے کاغذ لہرا لہرا کے سائفر نہیں کہا تھا.
ہم نے جو ہر کیا وقت ٹک ٹاکس بن وہ رہی ہوتی نظر ہے، آ رہا ہے، ہر وقت یہی اس کا سیاست ہوتی رزلٹ ہے. نظر آ رہا ہے. بیان مجھے تو دے دیں انڈیا پہ. آپ اگر اس وقت کسی تھرڈ انڈیا کا پارٹی نام ہی لے دیں، چلے ان کے حق میں دے دیں، بیان تو دیں. اچھا، ساتھ ساتھ میرا ایک سوال ہے. ہم نے تو منہ توڑ جواب دیا ہے. اب نواز شریف صاحب نے کا منہ توڑ جواب آپ نے سنا ہے؟ نواز شریف صاحب جو ہے وہ جب انڈین پرائم منسٹر الیکٹ ہوا تھا تو نواز شریف صاحب نے ٹویٹ کر کے مبارکباد دی تھی. اس وقت کیا کام تھا یہ کام کرنے کا؟ اور اب کیوں نہیں کر رہے انڈیا کے اوپر؟ تو اب پھر اب آپ سے سوال پوچھا جا رہا ہے، آپ جواب نہیں دے رہے. اس وقت کوئی پوچھ بھی نہیں رہا تھا. انہوں نے بولا کہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کس نے بولا؟ نواز شریف نے. تکلیف نہیں کب بولا؟ ایک چیز بولا دکھا ہے دیں. ویڈیو کے ساری دنیا نے، انہوں نے منہ نہیں کھولا ویڈیو میڈم. کے اندر بولا ہے. نصیر یار ویڈیو چلائی اگر بات یہ ہے انہوں نے منہ نہیں کھولا. انہوں نے سوشل میڈیا کی سیاست کرنی ہے، ہم ایکچوئل سیاست کر رہے ہیں. مجھے یہ بتا دیں کوئی تھرڈ پارٹی، آپ اس وقت کسی تھرڈ پارٹی اینالسٹ کو آن لائن لے لیں جس کا تعلق نہ ان کی جماعت سے ہو نہ میری، بلکہ شاید ہمارے ملک سے بھی نہ ہو، اس سے یہ پوچھیں کہ کیا ٹرمپ کا یہ بیان دینا نارمل ہے؟ ٹرمپ کا یہ بیان اس لیے آیا، یہ پاکستان کی میڈم جیت ہے، اسٹیٹ آف UN پاکستان کی security جیت کا. ہے. آپ کے پولیٹیکل لیڈرز کیا تو کر میں رہے بھی ہیں؟ یہی کہہ رہی ہوں، اسٹیٹ میں کی اور جیت کیا ہے. بول نواز رہی شریف ہوں؟ کیا کر رہے ہیں؟ اسٹیٹ کو مریم کون چلا صاحبہ رہا کیا ہے؟ کر رہی ہیں؟ اسٹیٹ کو کون چلا رہا ہے؟ میڈم جو اسٹیٹ کو چلا رہے ہیں نا، اللہ کا شکر ہے کہ وہ آپ نہیں ہیں. اچھا ساتھ صاحب میرا ایک سوال ہے. اٹاری واگا بارڈر بند کرنے سے جو ہم لوگ ابھی بات کر رہے ہیں کہ 4 روز سے ایئر اسپیس بھی بند ہے، افغانستان بارڈر بھی بند کر دیا، اس کا ہم لوگوں کو یہ بات پتا ہے کہ انڈیا کو بڑا نقصان ہو رہا ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں بھی اس کا نقصان نہیں ہو رہا. جو خام مال پاکستان جو ہے وہ درآمد کرتا ہے انڈیا سے ادویات بنانے کے لیے، ہمارے غریب آدمی بھی پھر مہنگی دوائیاں افورڈ کرے گا. میڈم دیکھیں، ہم نے ایک پرنسپل سٹینڈ لیا تھا جو میرے خیال میں تو 2019 میں لے لیا تھا، اگست 2019 میں، فیبری میں نہیں. جب جنگ ہوئی تھی اس وقت نہیں، اگست میں جب انڈیا نے آرٹیکل 370 کو ایبروگیٹ کیا، ہم نے سٹانس لیا کہ جب تک آپ کشمیر کا سٹیٹس واپس ٹھیک نہیں کرتے، ریسٹور نہیں کرتے، تو ہم کوئی ٹریڈ نہیں کریں گے. اس کے بعد کچھ ٹریڈ کم ہو گیا، بہت کم ہو گیا. کم نہیں ہوا، اصل میں بند ہو گیا اس وقت. پھر اب ہم زیادہ بات نہیں کر سکتے کہ کیسے وہ شروع ہوا اور کیا. گھبرانا نہیں ہے آپ نے. نہیں میڈم، ہم گھبراتے ہیں اس طرح کی باتوں سے. اس کے بعد اگر ہمارا بیان دیا تھا کہ گھبرانا نہیں، ویسے کہا تھا کہ گھبرانا ہے. پہلی بات یہ کہ میرے لیڈر نواز شریف صاحب ہیں، لیکن وہ عمران خان ہے، وہ شاید نہ گھبراتا ہو. ہم تو چھوٹے لوگ ہیں. نہیں، اس نے آپ لوگوں کو ایک وہ اچھا تو میڈم گزارش ہے کہ بھائی آپ کو انڈیا سے ٹریڈ، آپ کا پرنسپل سٹانس کیا ہے؟ یہی تو میں بات گزارش کر رہا ہوں پچھلے کچھ عرصے سے کہ ہمارے فورن پالیسی کے اہداف کیا ہیں. کیا آپ یہ سٹیٹ کر سکتے ہیں کہ ہمارا انڈیا کے ساتھ فورن پالیسی کا ہدف یہ ہے کہ ہم کسی اور میجر سے کشمیر کے اوپر بات کریں گے یا پریشر ڈالیں گے، ہم اس کو نہیں گیو اپ کریں گے، لیکن جہاں تک ٹریڈ کا تعلق ہے ہم وہ کھولنا چاہتے ہیں. لیٹ سے ہم اس کو 2 بلین پہ لے کے جانا چاہتے ہیں، 5 پہ لے کے، یا آپ کا فورن پالیسی انڈیور ہے کہ جب تک کشمیر ٹھیک نہیں ہوگا ہم ٹریڈ نہیں کریں گے. بھائی اسٹیٹ تو کریں، بتائیں تو صحیح. اس وقت یہ کہ یہ پریس ریلیز وہ پریس ریلیز تو ٹھیک ہے، آپ کو کچھ وکٹریز ملیں گی، کچھ لاسز ہوں گے، لیکن قومیں ترقی وہ کرتی ہیں جو کوئی گول ڈٹرمن کر کے اس کی طرف چلیں. آپ وہ گول کل کو چینج کر لیجئے گا، ہر وقت اس کو چینج کر سکتے ہیں، لیکن ہر لمحے پہ کوئی سٹیٹڈ گول تو ہو. آپ گھر سے گاڑی چلا کے نکل رہے ہیں، آپ رستے میں فیصلہ کر سکتے ہیں میں کہیں اور جانا چاہتا ہوں، لیکن کسی گول کی طرف تو اچیو کریں نا. ان کو نواز شریف صاحب کی ٹویٹ تو بری لگی اور انہوں نے کہا کہ ڈپلومیٹک نارمز خراب ہو گئے. نواز شریف صاحب کی ٹویٹ ہی نہیں ہے، یہ پوری لگی. یہ نہیں کہ مبارکباد کی بات ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر مبارکباد دی تھی تو کنڈیم بھی کر دیں. اصل میں نمرہ ان کا قصور نہیں ہے، ان کو اس لیے بری لگی کہ نواز شریف صاحب نے تو مبارکباد دے دی. ان کے وزیر اعظم نے جب مبارکباد دینے کی کوشش کی تھی تو مودی نے ان سے بات کرنے سے انکار کر دیا تھا. میڈم ہم تو آج بھی نہیں کرنا چاہتے مودی سے بات، ہم تو کرنا ہی نہیں چاہتے مودی سے بات. مودی سے بات تو آپ کرنا چاہتے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں پھر بتا دیں کہ آپ اس کے ساتھ ہیں جس وجہ سے آپ آج بھی انڈیا کا کے اوپر بات نہیں کر رہے. ہم نے انڈیا کے ساتھ جو کر دیا ہے ساتھ صاحب، اگر آپ کا لیڈر پاکستان نے کیا ہے، اسٹیٹ آف پاکستان نے کیا ہے، آپ کا پولیٹیکل لیڈر کیا کر رہا ہے یہ سوال ہے. آپ کی سیاست کیا کر رہی ہے؟ آپ کچھ بھی نہیں کریں گی تب بھی ہم جنگ لڑ لیں گے. نواز شریف صاحب ساری عمر لنڈن میں رہیں گے تو بھی ہم جنگ لڑ لیں گے. اسٹیٹ تو کچھ کرے گی. آپ جو اسٹیٹ پہ برجماند ہیں اس وقت، آپ کیا کر رہے ہیں؟ چلیں ٹھیک ہے ناظرین، ہماری گفتگو جاری رہتی ہے. جب ہم واپس آئیں گے ہمارے پاس ایک انٹرسٹنگ ٹاپک بھی ہے، ان دا سینس کہ اس پہ ڈسکشن بڑی انٹرسٹنگ ہو سکتی ہے، لیکن کچھ الارمنگ سچویشن ہے، خاص طور پہ ہمارے کلائمیٹ کے لیے اس پہ بات ہوتی ہے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو پبلک پلس. ناظرین، پہلگام میں جب سے جو واقعہ پیش آیا
वो पेश आया, लेकिन उसके बाद जो भारतीय हुकूमत है उसकी तरफ से मुतादिद जहां पे दीगर कार्रवाइयां की गई, वहां पे निहत्ते और मासूम कश्मीरियों के साथ जुल्म और बर्बरियत की दास्तान भी एक अजीब ही दास्तान है। इस वक्त जो मेरे पास खबर है, मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के 63 मकामात पर इस वक्त छापे, आज की खबर के मुताबिक मारे गए, हजारों कश्मीरियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि दर्जनों घरों को मसमार भी किया गया। तो साथ साथ इस तरह की जब कार्रवाइयां होंगी तो उस पर इंटरनेशनल मीडिया उसको रिपोर्ट करेगा, तो फिर कोई कार्रवाई सामने आएगी, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, या फिर इंडिया के खिलाफ इस तरह की कार्रवाइयों को तो कोई भी, आई डोंट थिंक सो कि कोई सपोर्ट कर सकता है। देखिए, इस तरह की कार्रवाइयां तो कहीं पे भी कोई सपोर्ट नहीं कर सकता। ये कार्रवाइयां इसराइल फलस्तीन के अंदर कर रहा हो कि लोगों को घरों से जाके उठा ले, या ये कश्मीर के अंदर हो रही हो, या दुनिया में कहीं पे भी हो रही हो, ये बात कि आप लोगों को घरों से उठा लेंगे, ये तो कहीं पे भी एक्सेप्टेबल नहीं है। पाकिस्तान लेकिन हुआ पिछले कुछ अरसे के अंदर ये, और इसके अंदर हमें किसी और को कसूरवार ठहराने से पहले अपने आप को कसूरवार ठहराना चाहिए कि हुआ कुछ अरसे से ये कि हमारी नाकिस पॉलिसी की वजह से शायद कुछ तारीख ने भी साथ नहीं दिया। कभी उसामा बिन लादेन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान से पकड़ा गया, कभी दीगर इस तरह की चीजें हुई कि पिछले 15-20 साल में एक नैरेटिव क्रिएट हो गया, जिस नैरेटिव को अगले दिन डिफेंस मिनिस्टर साहब को एबीसी ने पूछ लिया कि इज इट नॉट ट्रू, कि क्या ये सच नहीं कि पिछले 20-25 साल से आप टेररिस्ट्स को सेफ हेवन प्रोवाइड कर रहे हैं। और फिर इसी तरह की अहमकाना बातों की वजह से कि हाँ हम कर रहे थे लेकिन हम तो फलां के कहने पे कर रहे थे, इस तरह की बातों की वजह से एक नैरेटिव क्रिएट हो गया ओवरऑल दुनिया के अंदर, और जिसके अंदर भारत ने अपना पूरा वजन डाला कि भारत तो एक बड़ी सेक्युलर और बड़ी जबरदस्त और सेफ सी जगह है जहां पे किसी को कोई मसला नहीं है और सब लोग पार्टी कर रहे हैं, और पाकिस्तान एक इस तरह का मुल्क है जहां पे दहशतगर्दी भी हो रही है, टेररिज्म भी है, वायलेंस भी है, दीगर चीजें हैं। और इस सब के अंदर सिर्फ एक थोड़ा सा वो पीरियड आया, अब क्या कहें, इमरान खान साहब वाला, किसी को पसंद हो ना पसंद हो, वो इमरान खान साहब वाला पीरियड आया जिसमें पाकिस्तान ने काउंटर नैरेटिव बनाया, जिसमें हर बंदे ने बोलना शुरू कर दिया कि ये तो फैशिस्ट रजीम है, तो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी, तो वो गोलके कौन था और इनका तो लीडर ही आरएसएस का वो था, और आरएसएस किस तरह की जमात है, और इन्होंने नाज़ीज को का साथ दिया था। वो दरमियान में 2019-20 के अंदर एक पीरियड आया जिसके अंदर इमरान खान साहब की अपनी, उसमें भी बाकी डिप्लोमेसी के क्या बात करें, उन्होंने खुद इसको इतने मल्टीपल फोरम्स पे यूएन से लेके पाकिस्तान की हर तकरीर में रिपीट किया कि एक नैरेटिव क्रिएट हो गया। उस पीरियड के अलावा उसके बाद भी, उससे पहले भी भारत को एक सेक्युलर स्टेट की तरह दुनिया ने देखा, और हमें एक टेररिज्म या टेररिस्ट तो स्टेट तो नहीं कहना चाहिए, हमें एक ऐसी स्टेट की तरह देखा जहां पे वायलेंस हुई या जहां पे कोई टेररिज्म के हेवंस हैं। इस नैरेटिव को हमें बतौर पॉलिसी ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, आप कोई ट्वीट करेंगी, मैं कोई टेलीविजन पे बात करूंगा, मैडम किसी यूट्यूब पे इंटरव्यू देंगी, ये काम तो चलता रहेगा और हम इसके थ्रू अपना अपना वजन कंट्रीब्यूट करेंगे इस बहस में, लेकिन इसका कोई पॉलिसी रिस्पॉन्स होना चाहिए जो कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी ने भी उसको कंसिडर नहीं देखा। ठीक है, अच्छा, कुछ क्लाइमेट चेंज से मुतालिक हमने एक टॉपिक डिस्कस करना था। नाज़रीन, हिमालय और हिंदुकुश के पहाड़ी सिलसिले पर बर्फबारी में रिकॉर्ड कमी इस वक्त देखी जा रही है, जिसके बाद माहिरीन का जो मानना है वो ये कि ग्लेशियर्स ना होने की वजह से दरियाओं में पानी की जो सतह है वो इंतहाई कम हो जाएगी, और ऑब्वियसली पाकिस्तान को इसका बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। आपाशी के लिए पानी की कमी जो है वो हो सकती है। इसके अलावा भी बहुत अलार्मिंग सिचुएशन ओवरऑल। सो आमना से पूछते हैं कि आमना, आपको क्या लगता है कि इससे मुतालिक जो पाकिस्तान की हुकूमत कर रही है वो इकदाम काफी हैं या मजीद कुछ करने की जरूरत है? देखिए हमरा, पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात ये शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा और मैं दोबारा रिपीट करूंगी कि पानी जो है वो जिंदगी है, पानी के बगैर कुछ भी नहीं है। सिर्फ हम इंसान नहीं, हमारे जितने इस धरती पे रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सबको पानी की जरूरत है, पानी के बगैर हम नहीं जिंदा रह सकते। और बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, लेकिन जहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में पानी जिंदगी है, तो हमें ये भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि क्लाइमेट चेंज एक इंटरनेशनल रियलिटी है, इस पूरी दुनिया की, इस अर्थ की एक रियलिटी है जिससे हम सब दो चार हैं। लेकिन
ہمیں یہ چاہیے, اور میں سعد صاحب کو بھی بلکہ کہوں گی اور آپ کے پروگرام کے توسط سے تمام سننے والوں کو بھی یہ کہوں گی کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ ہمارے پاکستان کا مسئلہ ہے, یہ ہماری پوری دنیا کا مسئلہ ہے, اس پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے. جہاں تک گورنمنٹ کی اور گورنمنٹ کی پالیسیز کی بات ہے تو میں نے پہلے بھی آپ کی اس میں مینشن کیا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کلائمیٹ چینج کے اوپر بہت ساری نئی پالیسی لے کر آئی. کلائمیٹ ایکٹ پہلا جو ہے وہ پاس کرایا گیا ہے. یہ کلائمیٹ چینج ایک ایسی چیز ہے جو اوور دا پیریڈ آف 20, 30, 40, 50 ایئرز ہوا. کلائمیٹ چینج اوور نائٹ نہیں ہوا, اور کلائمیٹ چینج اوور نائٹ ریورس بھی نہیں ہو سکتا. پر کیا ہماری پرائیورٹیز ٹھیک ہیں؟ کیا ہم نے 100 بلین کا بجٹ رکھا ہے کلائمیٹ چینج کے لیے؟ کیا ہم نے کلائمیٹ فورس بنائی ہے؟ کیا ہم ایئر کوالٹیز مانیٹر کر رہے ہیں؟ تو ان تمام چیزوں کا جواب مثبت میں ہے. کیا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے وزرائے اعلیٰ, ہمارے وزیر اعظم کی پرائیورٹی یہ ہے؟ تو بالکل ہے. یہ چیزیں آج سے پہلے نہیں دیکھی گئی. ساتھ بنیادوں پر کوئی منصوبے شروع ہوئے سوری کلائمیٹ چینج کو لے کے؟ 2 ارب انسانوں کی زندگی کو خطرہ ہے. عالمی ادارے چیخ چیخ کر بتا رہے ہیں کہ یہ کتنا الارمنگ سچویشن ہے, اس میں کتنا بڑا تھریٹ ہے ہم سب کے لیے, پاکستان کے لیے. تو ہنگامی بنیادوں پر کوئی منصوبے شروع ہوئے؟ 30 سیکنڈز میں بتا دیں پلیز. میں آئی ایم شیور کہ میڈم نے جو فرمایا وہ بات درست ہوگی, اور یہ حکومت شبانہ روز اس ایشو کے اوپر بہت محنت کر رہی ہوگی. مجھے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, اینڈ آئی وش دیم دی ویری بیسٹ آف لک. چلیں ٹھیک ہے. ناظرین, گفتگو آپ نے سنی. سعد صاحب آپ کا بہت شکریہ میں جوائن کرنے کے لیے. آمنہ بہت شکریہ آپ کا میں جوائن کرنے کے لیے. پروگرام سے اتنا اجازت دیجیے. اللہ حافظ.